اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک معذرت خوانا جملہ استعمال کرتے ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں، کہ اس گندے ترین معاشرے میں دین کے اصولوں پہ چل سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ برا ترین معاشرہ ہی تھا، وہ زنا و شراب کا ہی معاشرہ تھا۔ دشمنوں نے جس کی پاک دامنی کی گواہی دی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اپنے دشمن ہم خود ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود ماری ہیں۔ کسی شادی، کسی ختم درود پہ یا کہیں پر جو ہے وہ قناعت سے کام نہیں لیا گیا، ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھا، کبھی اپنے سے نیچے نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، جتنے بھی صحابہ تھے دین میں اوپر جاتے گئے، مال میں نیچے آتے گئے۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کوئی ناکام زندگی گزاری یا ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا۔ دین کی اشاعت، دین کے فروغ، دین کے پھیلاؤ کا مشن، جہاں پر بھی اس پہ کام کر سکیں ہمیں کام کرنا ہے۔ اکثر لوگ قرآن کی ایک آیت بھی صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے جو قرآن پڑھ کے ثابت کر سکے کہ ہم نے قرآن صحیح پڑھا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد دین نہیں رہا۔ دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال لو اور یہ خرافات اور یہ صوفیزم اور یہ جو ہے قوالی کلچر جو ہے اس سے نکلو۔ ہماری آج کی گفتگو ربیع الاول کی مناسبت سے ہی ہوگی کہ سیرت کے چند ایک پہلوؤں کو ہم نمایاں کریں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم سیرت کی روشنی میں اپنے حالات اور معاشرے کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کوئی حالات آپ کے مزاج، آپ کے ماحول اور آپ کے مشن کے مطابق کوئی سازگار نہیں تھے۔ کوئی بنی بنائی سلطنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھما دی گئی تھی۔ آج جب ہم میں سے کوئی بھی نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بھلائی کا کام اور اچھا کام کرنا چاہتا ہے، بالخصوص وہ کام جو معاشرے کے کسی چال چلن کے خلاف جاتا ہو، وہ کام جو خاندانی ریت رواج کے خلاف جاتا ہو، وہ کام جو اپنی خواہش کے خلاف جاتا ہو، تو ہماری زبانوں پر ایک جملہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں، وہ تو بڑے ہی عظیم انسان تھے اور انہوں نے جو باکمال زندگی گزاری، ہم جیسے بندے کی یہ بس کی بات نہیں۔ اور بسا اوقات مبالغے میں لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں اور ہم انسان ہو کر کمزور ہیں، خطا کار اور گناہ گار ہیں، لہذا اب معاشرے کا مقابلہ کر کے اس روش کو بدلنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا جو غلط کام ہو رہا ہے سو ہم بھی اسی طرح کر لیں گے۔ مجھے بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت لوگوں کا مال بغیر کسی وجہ کے لوٹ لیا جاتا تھا۔ کوئی پولیس، کوئی عدالت، کوئی فوجی نظام، کچھ بھی نہیں تھا۔ قبیلوں کا نظام تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا تھا وہ دوسرے کا مال مار لیتا تھا۔ چوریاں عام تھیں، ڈکیتیاں عام تھیں۔ اس برے ترین معاشرے میں جس شخص نے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برے معاشرے میں تھے نا، برے معاشرے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ امانتیں واپس کرتا ہے، برے معاشرے میں لوگوں نے کہا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔
وہ معاشرہ جس میں شراب نوشی بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی، جس میں زنا عادت کے طور پر اپنایا جا چکا تھا، جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا جرت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں جس شخص نے پاک دامن جوانی گزار کے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا سہارا بنا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے نہیں تھے کہ آپ کے اندر خواہشات نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نور کے نہیں بنے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جذبات نہ ہوں۔ میں نے جو آیت سورہ کہف کی پڑھی ہے، کیا فرمایا اللہ نے کہ آپ انسان ہونے میں انسانوں جیسے ہی ہیں۔ آپ انسان ہونے میں انسانوں جیسے ہی ہیں، لیکن کوئی اس انسان ہونے سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ مقام و مرتبے میں بھی ان جیسے ہیں۔ نہیں، یوحا، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس نے آپ کے مقام کو سارے انسانوں سے بلند کر دیا ہے، آپ کو سب سے بلند۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ مخلوقات میں اللہ کے بعد، اللہ تو خالق ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل انسان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے شادیاں کی، آپ کھانا کھانے کے محتاج تھے، آپ نماز میں بھول جایا کرتے تھے تو ہی سجدہ صاحب آپ نے کیا اور سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دنیاوی امور میں آپ نے ایک صحابی کو مشورہ دیا کہ کھجوروں کو اس طرح نہ کیا کرو، انہوں نے آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے کیا تو کھجوروں کی پیداوار کمی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا بھئی یہ تمہارے دنیا کے کام ہیں، تم ان کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، اپنے طریقے سے کر لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یعنی سب وہ ساری باتیں جو کسی انسان سے وابستہ ہو سکتی ہیں، وہ ساری باتیں وابستہ تھیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اس کے باوجود ایک مثالی کردار اور سیرت جو ہمیں سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ معاشرے کا رونا رو کے تمہارا یہ ایکسکیوز، تمہاری یہ معذرت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تم یہ کہہ کر تمہاری جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ تم اگر یہ کہہ دو کہ سارے ہی جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا، تو یہ کہنے سے تمہاری جان نہیں چھوٹ جائے گی۔ دوسری بات جو میں اس وقت معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور ضرورت ہے کہ ہم سیرت کی روشنی میں اس بات کی اصلاح کریں، کہ ہر شخص پریشان حال ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، اگر میں اور آپ ہم لوگوں کی پریشانیوں کا تجزیہ کریں، حکومتی نااہلی اور حکومتی مظالم اپنی جگہ، ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے گریبانوں میں جھانک کر اگر میں اور آپ ہم اپنا اور معاشرے کا تجزیہ کریں تو ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہیں انہوں نے فضول خرچی سے کام لیا تو آج وہ فضول خرچی نے ان کو مقروض کر دیا اور وہ خودکشی تک پہنچے ہوئے۔ سوتر منڈی میں اگر آپ فیصل آباد کی پچھلی 50 سالہ تاریخ پڑھیں گے تو میں اپنے ناقص معلومات سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں زیادہ جو خودکشیاں ہیں وہ سوتر منڈی والوں نے کی۔ تو کیا فیصل آباد میں سب سے زیادہ پیسہ وہ بھی سوتر منڈی میں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں۔
سب سے زیادہ مال والی جگہ بھی وہی ہے اور سب سے زیادہ خودکشیوں والی جگہ بھی وہی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بندے نے خودکشی کر لی. کیا وجہ ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ قناعت جو اپنی چادر میں رہتے ہوئے پاؤں پھیلانے کا درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو دنیا کی لذات کو ترک کر دینے کا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، وہ سیرت سے ہم سیکھ نہیں سکے. ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے، اس لیے ہم پریشان ہیں. ہم اپنے لیول سے نیچے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کوئی بندہ یہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ مجھ سے نچلا کیسے زندگی گزار رہا ہے. مجھ سے وہ یہی دیکھنے پر ہر وقت بضد ہے کہ نہیں میرے سے اوپر والے کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کر 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک صحابی ایسے تھے کہ 3 مرتبہ ان کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب دیکھا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر آپ رونے لگ گئے. ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یوں سمجھ لیں کہ یہ اس دور کے سب سے بڑے مل آنر کے بیٹے تھے. اس دور کے سب سے زیادہ خوش لباس اور سب سے زیادہ لگژری لائف اور پروٹوکول والی لائف گزارنے والے نوجوان تھے. اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا رہنا، معطر عطر اچھے سے اچھا استعمال کرنا، جوتے اچھے سے اچھے استعمال کرنا، کپڑوں کو نفاست کے ساتھ رکھنا، ہر وہ لگژری جو اس وقت میسر آ سکتی تھی وہ ان کے پاس موجود. جب اسلام قبول کیا دار ارقم میں، خاندان والوں کو پتہ چلا تو خاندان والوں نے کھجور کی تازہ شاخ، کھجور کی جو تازہ شاخیں ہوتی ہیں اس سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. مار کھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر آپ کے گھر کے سامنے سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کو مار کھاتے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ مکے میں اس سے زیادہ لگژری لائف کسی نے نہیں گزاری، آج تیرے دین کے لیے یہ مار کھا رہا ہے. پھر کہاں کس لائف کو چھوڑا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیج دیا قاری بنا کر اور معلم بنا کر. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے تو استقبال کے لیے جو افراد آئے ان کے جو سب سے بڑے ٹیچر تھے وہ مصعب بن عمیر ہی تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو پیبند لگے ٹاٹ کا ایک کرتا پہنا اور اس کو جوڑنے کے لیے بٹن نہیں تھے بلکہ درخت کے کانٹوں سے کاج کو حضرت مصعب بن عمیر نے جوڑا ہوا تھا. جب آپ نے حضرت مصعب کے لباس کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مصعب تو کبھی اپنے کرتے کی کلف ٹوٹنے نہیں دیتا تھا، آج اللہ کے دین کی خاطر تو نے یہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تیسرا موقع پھر وہ تھا جب حضرت مصعب بن عمیر کی غزوہ احد میں شہادت ہوئی اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس جان نثار کا کفن ایسا ہے، چادر اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اس کے پاؤں ڈھانپتے ہیں تو اس کا سر ننگا ہوتا ہے اور اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تیسری مرتبہ مصعب کی حالت دیکھ کر آنسو آئے اور پھر وہی بات فرمائی، ہائے مصعب، مکے میں کوئی تجھ سے بڑا لگژری لائف گزارنے والا نہ تھا. تو جس گلی سے گزرتا تھا وہ گلی میں لوگوں کو تیری خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب جا رہا ہے. آج تجھے کفن دینے کے لیے ہمارے پاس پوری چادر بھی میسر نہیں.
صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں لا کے نچھاور کر دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی. ایک دن کام کرتے تھے, ایک دن سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مال و دولت کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں کوئی بندہ آپ سے زیادہ مویشی کسی کے پاس نہیں تھا. اونٹ, گھوڑے, بکریوں کا سب سے بڑا ریوڑ جس کے پاس تھا وہ حضرت عثمان غنی تھے. سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. جب وفات ہوئی تو صرف ایک اونٹنی پاس تھی. اوپر مثال, اب جو میں آپ کو یہ ساری مثالوں سے بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارے صحابہ اوپر سے نیچے مالی اعتبار سے جاتے رہے, مگر آج تک انہوں نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زندگی برباد کر دی کہ ہم اپنا مال گھٹاتے رہے, بڑھا نہیں سکے. سنا کسی صحابی کا آپ نے یہ قول؟ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کسی بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤ وہ پہلی بات آپ کو یہ کہے گا کہ میں اس طرح ترقی نہیں کر سکا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی. وہ فلانے کو دیکھو, اس نے بھی 20 سال 10 سال پہلے میرے ساتھ ہی دکان ڈالی تھی, آج وہ پلازوں کا مالک بن گیا, میں اوتھے دا اوتھے ہی. وہ فلانے نے میرے ساتھ جاب کی تھی, وہ میرا کولیگ تھا, وہ ایسے پڑھا تھا. یعنی ہماری زندگی, ہماری سوچ کا محور ہی یہ ہے, ہماری کامیابی کا محور ہی یہ ہے. ہم سوچتے ہی یہ ہیں کہ اگر ہم نے دنیا نہیں کمائی, اگر ہم مالی اعتبار سے ڈاؤن چلے گئے, ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں. نہ ہم عقل مند ہیں, نہ ہم سمجھدار ہیں, ہم نہ پڑھے لکھے ہیں. اگر ہم نے دنیا نہیں کمائی تو ہم ناکام ترین انسان ہیں. نہیں فکر کہ پہلے میری نمازیں کیسی تھی, اب میری نمازیں کیسی. نہیں فکر کہ مجھے قرآن کی ایک آیت جو ہے, قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ نہیں پڑھنی آتی. اور میں آپ کو میں بہت نالائق طالب علم بھی نہیں ہوں, نالائق بندہ ہوں, مگر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ ہماری نالائکی کا عالم یہ ہے, قرآن سے بے رغبتی اور دین سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ میں یہ پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں, اور آپ کسی کو پوچھ کے دیکھ لیجئے گا, کوئی بندہ 90 علماء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, 99% لوگ جو ہے نا, 99% لوگ وہ آپ کے اس چیلنج میں فیل ہو جائیں گے. 99% لوگ اس چیلنج میں فیل ہو جائیں گے. آپ کسی کو یہ کہیں, اور اپنے آپ سے بھی یہ سوال گھر جا کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے یہ سوال کر لینا کہ دارالسلام کے ایک نالائق سے خطیب نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت, قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح پڑھ نہیں سکتے, اور اس کو ہم نے صحیح پڑھا یہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی ایک آیت ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے صحیح پڑھی ہے. یہ ایسا سوال ہے, آپ اپنے آپ سے پوچھ لینا, آپ مانیں گے کہ میں نے بات کہی صحیح کہی ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ کہیں گے بالکل صحیح پڑھی ہے. میں کہتا ہوں آپ نے ہا بھی صحیح نکالی, عین بھی صحیح نکالی, لمبا بھی کہیں زیادہ نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین, آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ آیت صحیح پڑھی, اس بات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. کیسے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں یا میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ رب نہیں, یہ رب العالمین ہے, میں کہہ دوں کہ یہ رب العالمین ہے, تو آپ بتائیں کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے با کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟
کوئی ثابت کر سکتا؟ عربی میں ہر حرف کے آخر پر حرکت پڑھنے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ جاننی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پہ جو اعراب لگائے ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے لگے ہیں، یہ بغیر اعراب کے قرآن ہے۔ ہمیں قرآن سے اتنی وابستگی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے را کے اوپر زبر کیوں پڑی، با کے نیچے زیر کیوں پڑی۔ کوئی بندہ اگر ہمیں یہاں روک لینا کہ ثابت کرو کہ تم نے قرآن کی آیت صحیح پڑھی ہے، تو ہم ثابت نہیں کر سکے۔ ہم نے صحیح پڑھی بھی ہو تو ہم کانفیڈنس سے ثابت کر سکتے؟ سمپل سی بات۔ کیوں؟ آپ انگلش پڑھیں گے، اگر کوئی آپ کو انگلش کا پوچھے کہ بھئی تم نے یہاں دا کیوں لگایا، یہاں ہیز کیوں لگایا، ہیو کیوں لگایا، یہاں شیل کیوں لگایا، وی کیوں لگایا، آپ بتا سکتے ہیں نا کیوں لگایا؟ گرامیٹیکلی اس کو بتائیں گے نا کہ بھائی اس کے ساتھ وی کے ساتھ شیل ہی آتا ہے، بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ مگر قرآن کے بارے میں آپ نہیں بتا سکیں گے کہ میں نے با کے نیچے زیر کیوں پڑھی، میں نے پیش کیوں نہیں پڑھی، یہ نہیں آپ بتا سکتے۔ انگلش کا بتا سکتے۔ تو بات کرنے کا اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، یہ ایک مثال ضمناً ذہن میں آ گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت کی بات ہم کرتے ہیں ربیع الاول کی مناسبت سے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے پجاری، دنیا کے رسیا، دنیا کی فضول خرچیوں کے اندر اتنے محو ہو چکے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار کے ہم لوگ جو ہیں وہ خود پریشان حال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور صحابہ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور بڑی نمایاں چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ہے زندگی کو ایک مشن کے ساتھ جوڑ دینا، زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑ دینا۔ جب مقصد انسان کا کوئی ایک عظیم بن جائے پھر اسے یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ پریشان نہیں کرتی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مشہور واقعہ ہے، جنہوں نے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کروا کے تو انعام پانے کی کوشش کی تھی نا۔ جب وہ آپ کی طرف بڑھے تو گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا، پھر کوشش کی، پھر دھنس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ایک پروانہ لکھ دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ پرسان حال ہجرت کر رہے تھے، اس وقت اپنے مشن کے بارے میں، اپنے ٹارگٹ کے بارے میں حضرت سراقہ کو بتایا تھا کہ سراقہ تمہارا اس وقت کیا خوشی کا عالم ہوگا جب اللہ تمہیں کسرا کے بادشاہ کے کنگن پہنائے گا۔ مشن تھا نا، ٹارگٹ تھا کہ اسلام کو کہاں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہجرت اسی کا ایک پیش خیمہ ہے۔ اور پھر وہ وقت تاریخ نے دیکھا جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کو فتح کیا، وہ کنگن آئے، حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو بلایا، حدیث پتہ تھی نا ان کو، بلایا اور کہا سراقہ یہ کنگن اپنے ہاتھوں میں صرف پہن کر محمد الرسول اللہ کی بات پہ مہر ثبت کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنا کے مہر ثبت کی حضرت عمر۔ ہماری زندگی کا مقصد دین نہیں رہا، ہماری زندگی کا مقصد آخرت نہیں رہی، ہماری زندگی کا مقصد دین کی سربلندی نہیں رہی، ہماری زندگی کا مقصد وہ دولت کی حوث، دولت کی حرص، دنیا کا جاہ و جلال بن گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیری دنیا بھی تجھے دے دوں گا، میں تیرا دین بھی تجھے دے دوں گا۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے تو یاد رکھنا تو دنیا میں کھپ جائے گا، پر نہ تجھے دنیا ملے گی نہ تجھے دین ملے گا۔ یہ حال ہمارا ہے۔ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث سمجھنے پڑھنے کے لیے، سیرت کے لیے وقت نہیں ہے۔ بنیادی باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دیوانہ وار پاگل نظر آ رہے ہیں۔
اور ایک اور دھوکہ جو کفر کی طاقتوں نے ہمیں دے رکھا ہے کہ انہیں اب وہ مسلمان تو قبول ہی نہیں جو اسلام کے نظام کی بات کرتا ہے، وہ تو انہیں قبول ہی نہیں۔ عالمی سطح پر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری ہے اس میں بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس بات کا کبھی بھی چرچا عام نہیں ہونا چاہیے ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس امت میں نظر آتے ہیں وہ اشک سحرگاہی سے جو کرتے ہیں ظالم وضو، ہے اگر مجھے کوئی خطر تو اس امت سے۔ کیا اقبال نے کہا، ابلیس کہتا ہے مجھے ڈر ہے تو صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر ہے کہ یہ امت کہیں اپنے شرائع پیغمبر کو کہیں آشکار نہ کر دے، اس کو کہیں نظام مصطفیٰ سمجھ نہ آ جائے، یہ اس کے لیے کھڑی نہ ہو جائے، بس مجھے یہ ڈر ہے۔ اور یہ فقط اللہ ان سے مجھے یہ جھنڈیاں، یہ سجاوٹیں، یہ صوفیزم، یہ قوال، یہ بس اللہ کرنے والے، ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ہمیں عالمی سطح پر انہوں نے یہ دھوکہ دیا کہ بھائی مسلمانوں کو تھوڑا لبرل ہونا چاہیے۔ لبرلزم کا مطلب کیا کہ تمہیں نظام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مسجد کی حد تک نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی پڑھ لو، اگر کوئی بے پردہ عورت رہنا چاہتی ہے تو رہے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی گانے سننا پسند کرتا ہے تو کرنے دو، اس کو کوئی بات نہیں، جو اگر کوئی ہم جنس پرستی کو لائک کرتا ہے تو کرنے دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں ذرا ماڈرن ہونا۔ ماڈرن مسلمان اب دنیا میں ہمارے دشمنوں کو پسند ہے اور ہم ماڈرن مسلمان بن کے دکھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خانقاہ بنا لو، اللہ کرو، ہمیں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تم بڑے اچھے مسلمان۔ اچھا تم قوال بٹھاؤ، اس کو کہو سر میں لے میں مدینے کی باتیں کرے، مدینے والے کی سیرت کی بات نہ کرے، عمل کی بات نہ کرے، مدینے والے کے فضائل بیان کرے، مدینے والے کے مناقب بیان کرے، مدینے کو بڑھائے، جنت سے بھی اوپر لے جائے۔ نعتوں میں کہتے ہیں نا کہ مدینہ جو ہے وہ جنت سے بھی اونچا ہے۔ وہ قوال کے اوپر تم پیسے نچھاور کرو اور سامنے خواتین بھی بیٹھی ہوں، مرد بھی بیٹھے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ دین بہت اچھا دین ہے، بہت ثواب کا دین ہے، اس دین کو فروغ دو۔ یہ دین ہے؟ نہیں۔ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا یہ وہ دین نہیں۔ اور میں اپنی زبان سے کہوں تو شاید چند بھائیوں کو ناگوار لگے اور وہ یہ کہیں کہ یہ تو سٹیج یا یہ ممبر اہل حدیث کا ہے تو اس نے تو بات ہی وہ کرنی ہے، تو میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، آپ کے مفتی اکمل صاحب، کراچی کے بہت بڑے مفتی، ان بیچاروں کا، اور یہ بات ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم علامہ صاحب، علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کے بقول کہ وہ یہ کہا کرتے تھے بات رکے گی نہیں پھر بات آگے تک پہنچے۔ چور دروازے کس نے دیے ہیں؟ دین میں ڈاکہ ڈالنا اور دین میں چوری کرنا۔ چور دروازے جس نے دیے ہیں انہوں نے ہی دین کے اندر یہ بگاڑ یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو آج اپنے مفتی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ تو ہم نے تمہیں نہیں سکھایا تھا کہ تم نماز چھوڑ دو اور تم ناچ گانے کے اوپر نعت بنا کے وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کریں، یہ تو ہم نے تمہیں نہیں سکھایا تھا، یہ تو دین نہیں ہے۔ یہی کافی نہیں، نعتوں کے اوپر میوزک چلا، نعتوں کو جو ہے وہ گانوں کے انداز میں گایا گیا، نعتوں کے اوپر ڈانس شروع ہو گئے، نعت خانوں کے لاکھوں روپے کے نخرے برداشت کیے گئے، نعت خانوں کے کپڑے دیکھ لو، عام دلہن کے کپڑے سے بھی زیادہ فینسی اور مہنگے کپڑے، جس طرح
کبھی رقاصاؤں کے اوپر لوگ نوٹوں کی بارش کیا کرتے تھے، اس طرح نعت خانوں کے اوپر نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ اور معذرت سے کہنا چاہوں گا، ادھر سے آہستہ آہستہ یہ چیز مسلک اہل حدیث میں بھی آنے لگی۔ وہ مسلک اہل حدیث کہ جس وقت میرے نانا کی وفات ہوئی، سن 2003 کی بات ہے، تو میری والدہ کی جاننے والی ایک عورت جو ہے، اس نے میری والدہ کو پوچھا کہ آپ نے یہ ختم چلیسواں یہ وغیرہ نہیں کیا؟ تو میری والدہ کہنے لگی نہیں ہم نے نہیں کیا۔ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اچھا آپ اہل حدیث ہیں، آپ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، آپ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے بارے میں الحمدللہ لوگوں کا نظریہ آج بھی یہ ہے کہ یہ اہل حدیث کہلوانے والے وہ ہیں جو سنت کو فالو کرتے ہیں اور سنت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ دنیا کی اس جاہ و جلال میں ہمارے اس شفاف منہج کو بھی میلا کرنا شروع کر دیا۔ ہم آج اس بات کا اعلان برسر منبر کرتے ہیں کہ خدا را اس کو بدلو، یہ روش دین نہیں ہے۔ یہ جھنڈوں سے مسجدوں کو سجا لینا اور لائٹوں سے سجا لینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ اور نوجوانوں پر اکثر ایک آخری بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جوان اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بگڑ گئے اور ان کی اصلاح جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی۔ مگر میں نوجوانوں سے زیادہ بزرگوں کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ نوجوان نے تو چلو آنکھ ہی موبائل کے ماحول میں کھولی۔ نوجوان تو جب آنکھ کھولا اس نے کھولی تو اس وقت ہی اس کے سامنے موبائل کی سکرین جو ہے وہ کر دی گئی۔ مگر اللہ کے بندو، تمہیں تو اللہ نے دانائی شعور دیا، تمہیں باپ بنایا، تمہیں ماں بنایا، تم نے اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں اس کی لگاموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا؟ کیوں اس کو بے لگام کیا؟ یہ جو نوجوانوں کی بہرہ روی اور نوجوانوں کی جو دین سے دوری، اس میں نوجوانوں سے زیادہ قصوروار وہ ماں باپ ہیں جنہیں دین بیزاری پر بچے پہ غصہ نہیں آتا، دنیا بیزاری پہ غصہ آتا ہے۔ بات سمجھے؟ دنیا بیزاری پہ غصہ آتا ہے کہ بچہ کاروبار صحیح نہ کرے، جاب صحیح نہ کرے تو کسے جوگا نہیں، بچہ نماز نہ پڑھے تو خیر ہے، بچے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو خیر ہے۔ یہ نوجوانوں سے زیادہ والدین کا قصور ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جن پر والدین نے کمپرومائز کیا، جن پر والدین نے خاموشی اختیار کی۔ میں ان گناہگار کانوں سے یہ سن چکا کہ شادی بیاہ کی تقریبات پر ناچ گانا چل رہا تھا، میوزک چل رہا ہے، اور بھی بہت کچھ جو خرافات ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب کو جو مسجد کے نمازی تھے بلا کر پوچھا، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ حاجی صاحب کہنے لگے بچے نہیں مان رہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور بچے نہیں مان رہے، بچہ نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک طفل تسلی ہے جو کسی کو سنانے کے لیے کام آ سکتی ہے۔ یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کو کہے گا نا بچے نہیں سی ماندا، اللہ نے کہنا تینوں پیو بنایا سی، تو بچے نو اپنا پیو کیوں بنا لیا؟ باپ تو تھا، تو نے بیٹے کو اپنا باپ کب سے بنا لیا؟ اور اگر دنیا کو کوئی معاملہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ تو اکڑتا ہے کہ نہیں اکڑتا، پھر ہم دیکھتے کہ تو بچے کے ساتھ کیسے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ تو قصور پہلے والدین کا۔ والدین کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ دین جھنڈیوں کا نام نہیں، دین جشن کا نام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں میلاد کی بات نہیں کرنے لگا، میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں کرنے لگا، میں پوری زندگی کی بات کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سالہ
نبوت کے بعد کی بھی، نبوت کے پہلے کی بھی، کیونکہ آپ کی نبوت کی پہلے کی زندگی بھی اتنی ہی پاکیزہ تھی۔ پوری 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی جشن نہ منایا، نہ اٹینڈ کیا۔ جاؤ، ایک بھی جشن نہ خود منایا، نہ خود ارینج کیا، اور نہ جاہلیت کے کسی جشن میں شرکت ہی کی۔ میں نے سیرت پہ جو جمعے پڑھائے اس میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی یہ بات کہ اگر کسی جشن میں کبھی آپ نے جانے کا ارادہ بھی کیا، اللہ کی طرف سے آپ کو ایسی نیند طاری ہو گئی، آپ جا ہی نہیں سکے۔ جب آنکھ بیدار ہوئی تو صبح ہو چکی تھی، سب سما ختم ہو چکا تھا۔ جشن نام کی کوئی چیز دین میں نہیں ہے۔ دین میں سادگی، درویشی، للہیت، عبادت، درگزری، وفاداری، ایک دوسرے کے کام آنا، اخوت، بھائی چارہ، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ معاشرے میں ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک معذرت خوانہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس گندے ترین معاشرے میں دین کے اصولوں پہ چل سکیں۔ اس کا جواب سیرت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ برا ترین معاشرہ ہی تھا، وہ چوروں ڈاکوؤں کا، وہ زنا و شراب کا ہی معاشرہ تھا، مگر اس برے ترین معاشرے میں بھی دشمنوں نے جس کی پاک دامنی کی گواہی دی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات سیرت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ آج کے بڑھتے ہوئے مسائل جو لوگ رو رہے ہیں، اگر ان کا انالیسز اور تجزیہ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ خود اپنے دشمن ہم خود ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود ماری ہیں، یا کہیں پر فضول خرچی کر دی ہے، کسی شادی، کسی ختم درود پہ، یا کہیں پر جو ہے وہ قناعت سے کام نہیں لیا گیا، ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھا، کبھی اپنے سے نیچے نہیں دیکھا۔ اس روش نے ہمیں بے سکون کر رکھا ہے۔ اس کا حل اور اس کا علاج سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر اوپر سے نیچے آئے، کبھی کوئی فکر نہیں کی کہ میری دنیا نہیں بن سکی۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، جتنے بھی صحابہ تھے مالدار تھے، دین میں آئے، دین میں اوپر جاتے گئے، مال میں نیچے آتے گئے، کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کوئی ناکام زندگی گزاری یا ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا۔ تو ہماری یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ دنیا میں اگر اوپر نہیں جا سکا لیکن دین میں اوپر چلا گیا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر دنیا بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، تو پھر تو واقعی رونے کی ضرورت ہے۔ پھر تو بہت رونے کی ضرورت ہے کہ نہ دین رہا نہ دنیا رہی، ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، پھر بہت رونے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ زندگی کا ایک مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں، وہ مشن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور وہ مشن ہے دین کی سربلندی کا مشن، دین کی اشاعت، دین کے فروغ، دین کے پھیلاؤ کا مشن۔ جہاں پر بھی اس پہ کام کر سکیں ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے آپ کی محبت اللہ رب العزت اس کو آپ کے دلوں سے نکال دے گا۔ دنیا کی وہ بے سکونی جو ہر وقت آپ کو لگی رہتی ہے وہ اللہ نکال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مشن جو تھا وہ دین کی سربلندی تھی۔ اور اس کے بعد آخری بات آپ کے سامنے یہ گوش گزار کی کہ دین یہ نہیں ہے جو اس وقت ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، یہ جھنڈیوں کا سما اور یہ مسجدوں کی سجاوٹیں اور یہ نعت خوانوں کے نخرے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو کرنا، اور اس بنیاد پہ جو ہے عجیب و غریب آگے سے آگے کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے، دین نمازوں کی پابندی کا نام ہے، دین قرآن سیکھنے کا نام ہے،
جس کے ضمن میں ایک ضمنی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہم قرآن مجید کی، ویسے تو اکثر لوگ قرآن کی ایک آیت بھی صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ لوگ تو خال خال ہیں جو قرآن پڑھ کے ثابت کر سکے کہ ہم نے قرآن صحیح پڑھا ہے، وہ یہ ثابت نہیں کرتی۔ ایک ضمناً مثال آ گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تھی کہ قرآن سے ہماری وابستگی جو ہے وہ کتنی کمزور ہے، اور یہ ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالو، اور یہ خرافات اور یہ صوفیزم اور یہ جو ہے قوالی کلچر جو ہے اس سے نکلو، اور جو صحیح دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کو اپناؤ۔ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور سکون پاؤ گے، اور آخرت بھی ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔